شیریں مزاری کی گرفتاری اور رہائی، بہت سارے سوال ہیں اس کے بیچ میں۔ کیا یہ گزشتہ روز جو عمران خان نے مریم نواز کے بارے میں نازیبہ کلمات ادا کیے تقریر میں، اس کا جواب ہے؟ پھر یہ مقدمہ، ایک حیران کن بات ہے کہ یہ مقدمہ بزدار حکومت میں، عثمان بزدار حکومت میں قائم ہوا، اور شہزاد اکبر کا بھی اس میں کردار ہے، اور گرفتاری شہباز دور میں وہی آپ کے سامنے ہے۔ مقدمہ بھی بڑا دلچسپ ہے، یہ 40,000 ایکڑ زمین کی خرد برد کا مقدمہ ہے۔ اس بارے میں آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ پھر ایک عمر کا مسئلہ بھی آ رہا ہے کہ شیریں مزاری تو اس وقت 4-5 سال کی تھی۔ اس بارے میں مکمل انویسٹیگیشن آپ کو بتاتے ہیں اور کیس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ جناب، اصل بات یہ ہے کہ 1971 میں بھٹو صاحب آئے۔ بھٹو صاحب نے لینڈ ریفارمز کی، جاگیرداروں سے زمین لے کے مزاروں میں بانٹی اور یہ سب کیا۔ وہ ایک بڑا زبردست سلسلہ تھا۔ تو اس زمانے میں جب یہ 1971 میں یہ لینڈ ریفارمز ہوئیں تو بڑے بڑے جاگیرداروں نے اپنی زمین بچانے کے لیے جعلی کمپنیاں بنائیں، جعلی لوگوں کے نام پہ ٹرانسفر کی۔ تو یہ جو شیریں مزاری ہیں، ان کے والد رجحان جمالی میں بہت بڑے زمیندار نہیں، بہت بڑے جاگیردار تھے۔ عاشق مزاری صاحب، ہزاروں ایکڑ زمین۔ اور جب ان پہ آئی تو ظاہر ہے انہوں نے بھی ساری ادھر ادھر سیٹنگ کی۔ تو ہوا یہ کہ جعلی ریکارڈ بنایا گیا، پٹواری، نائب قاصد سب بلوائے گئے، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، گھر آ کے ان کے ڈیروں پہ آ کے، اور وہ اسٹمپنگ کر کے وہ سارا کچھ کر لیتے تھے۔ تو یہ جو باقی زمین کا تو ہو گیا، یہ 40,000 ایکڑ زمین جو تھی، اس کی خردبرد اس طرح ہوئی کہ پٹواری سے مل کر نائب قاصد کے گھر صندوق میں بھر کے کاغذات اسٹیپ ہوئے کمپنیوں، مختلف کمپنیاں بنا کے ان کے نام پر یہ نائب قاصد کے گھر پہ رکھ دیے گئے اور یہ غائب ہو گئے۔ تو یہ مقدمہ چلتا رہا۔ 1975 میں عاشق مزاری نے خود اس مقدمے میں یہ دلائل دیے کہ بھائی کاغذات لے آؤ۔ عدالت سے کہا کہ کاغذات لے آؤ، کاغذات تو ہے ہی نہیں، تو پھر مقدمہ مجھ پہ بنتا ہی نہیں۔ خیر، یہ کام چلتا رہا۔ اب دیکھیں، وقت گزرتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ عاشق مزاری بھی انتقال فرما گئے، پٹواری، نائب قاصد سب مر گئے، اس دور کے ڈپٹی کمشنر سب مر گئے، مگر کیس زندہ رہتا ہے۔ کاغذ پر ایک مرتبہ آ جائے تو کیس نہیں مرتا۔ اب کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جو 40,000 ایکڑ بے نامی زمین ہے، اس کے بینیفیشری کون ہیں؟ ان کی بینیفیشری جناب شیریں مزاری کی والدہ در شہوار مزاری، ان کے بھائی ولی مزاری اور خود شیریں مزاری۔ یہ معاملہ چل رہا تھا، دبا ہوا تھا۔ 2018 میں شیریں مزاری جو ہے وہ سیاست میں آئی، پی ٹی آئی میں آئی، حکومت بنی۔ تو یہ جو ڈی جی اینٹی کرپشن تھے اس زمانے میں پنجاب کے، یہ جی شہزاد اکبر صاحب کے جگری یار تھے، ہم نے والا ہم پیالہ۔ تو شاید شیریں مزاری نے ان سے کہا ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ جی کیس دبا دو، تو کیس کو بالکل وہ کر دو، تو وہ کیس دب کیا جناب۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی شہزاد اکبر گئے، یعنی عمران خان کے آخری دور میں شہزاد اکبر گئے، تو وہ جو ان کے یار غار تھے نفیس گوہر، ڈی جی اینٹی کرپشن، وہ بھی چلے گئے۔ اب ڈی جی اینٹی کرپشن بن کے آئے رائے منظور صاحب، بہت ہی ایماندار، دبنگ، بے خوف آفیسر۔ تو کیا سوجی عثمان بزدار صاحب کو؟ عثمان بزدار صاحب نے سوچا کہ یار یہ موقع تو بڑا اچھا ہے۔ انہوں نے بلایا رائے منظور کو اور کہا کہ دیکھو ایسا کیس ہے اور اس پہ کوئی کام نہ کرنا۔ اب رائے منظور کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کیس ہے۔ جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے کاغذات فائلیں نکلوائیں، دیکھا ہاں یار کیس تو ہے بھائی۔ تو انہوں نے اس پہ تفتیش شروع کی، اور ظاہر ہے کہ وہ دبنے والوں میں سے تھے ہی نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس قدر یعنی ایمانداری سے کام کیا کہ وہ اس صندوق تک پہنچ گئے، 50 سال یعنی 51 سال پرانے صندوق تک پہنچ گئے، کاغذات تحویل میں آ گئے۔ اب جناب جب عثمان بزدار کو پتہ چلا تو انہوں نے پھر بلا کے رائے منظور کو جو ہے دھمکایا۔ رائے منظور صاحب نے کہا کہ نہیں جناب، آپ بے شک میرا تبادلہ کر دیں، مگر مقدمہ تو درج ہوگا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایف آئی آر درج نہ ہو، اور وہ ایف آئی آر درج ہو گئی۔
بلکہ یہ بھی بتا دیں کہ شیریں مزاری کو اس زمانے میں کسی نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں مجھے پتہ چلا ہے کہ مقدمہ درج ہوا ہے لیکن مجھے کسی نے طلب نہیں کیا اب تک. بہرحال تو مطلب یہ ہے کہ یہ مقدمہ تو جینن ہے, ان کے والد صاحب نے کیا مگر یہ بینیفیشری تو یہی ہیں, تو ظاہر ہے کہ قانون تو ان سے ہی پوچھے گا. اب اس کے علاوہ بات چلیں, عمر کا مسئلہ کیا ہے. ایک بڑا دعویٰ آ رہا ہے کہ جی اس وقت یعنی 1971 میں شیریں مزاری کی عمر تو 4 یا 5 سال تھی تو وہ کر ہی نہیں سکتی ایسا نہیں ہے. ہم آپ کو درست حقائق بتاتے ہیں. دیکھیے جو گوگل پہ ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ہے 6 اپریل 1966 1966. اس اعتبار سے یس 4-5 سال بنتی ہے. 66 سے سمجھ لیں 71 5 سال. لیکن نادرا کا جو ریکارڈ ہے آفیشل ریکارڈ, اس میں ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 6 جولائی 1951 1951 سے 71 تک, یعنی اس وقت ان کی اصل عمر 20 سال تھی. تو جو کمپنیز بنائی گئیں, جو ان کے نام پہ قانونی کارروائی کی گئی, ظاہر ہے وہ عاقل تھیں, بالغ تھیں قانون کے اعتبار سے, تو وہ تو بات جنن ہے. یہ 4-5 سال والی بات جو ہے یہ صرف کہانی ہے. اچھا جی, ان کو اب کسی طرح بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا. اس کے بعد خیر مریم نواز نے پریس کانفرنس بھی کی, انہوں نے کہا کہ جی ایسا ہے. لیکن بہرحال حمزہ شہباز نے ان کی رہائی کے احکامات جاری کر دیے. مگر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ دیکھیں یہ پیغام دیا گیا اور بہت واضح پیغام دیا گیا ہے. کل جو رات کو جلسہ کیا عمران خان نے اور نازیبہ گفتگو کی ہے مریم نواز کے حوالے سے, اس کی حمایت کسی طرح بھی نہیں کی جا سکتی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی رانا ثناء اللہ یہ کہتے رہے تھے پہلے, خواجہ آصف جو ہے وہ پارلیمنٹ میں یہ کہتے رہے تھے خواتین کو پہلے, تو وہ بھی اتنے ہی قابل مذمت ہے نا. تو پھر عمران خان, اگر آپ عمران خان کو ایک پڑھا لکھا سلجھا بڑا آدمی سمجھتے ہیں تو رانا ثناء اللہ سے کمپیریزن تو نہیں کیا جا سکتا نا. یہ تو بڑی حماقت آمیز چیز ہے, کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. جو کچھ عمران خان نے کہا وہ بیہودہ تھا, ایک نہایت بے تہذیبی. بہرحال جناب ہو یہ رہا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کارروائی اور جوابی کارروائی اس میں سیاسی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے, معاشرے میں زہر بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے ہولناک نتائج ہوں گے. ایک طرف ہم اکنامک کرائسس سے گزر رہے ہیں, دوسری طرف پولیٹیکل کرائسس پیدا کیا جا رہا ہے. نقصان ریاست کا اور 22 کروڑ عوام کا ہے. عوام کو کب سے کوئی اچھی خبر نہیں ملی. اب میں جاتے جاتے کیا کہوں کہ مطلب صورتحال اتنی ہے کہ جان صاحب کا ایک شعر سنا دیتا ہوں. کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے, روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے. معصوم رضوی کو اجازت دیجیے. اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں. بہت شکریہ.